بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز 8ویں پارے کے دوسرے آدھے سورۃ الاعراف سے ہوا ہے۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور قرآن کریم کے نزول کا مقصد بیان فرما رہے ہیں، لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، تاکہ اس قرآنی ہدایات کے ذریعے ایمان والوں کو ڈرایا جائے اور یہ قرآنی ہدایت ایمان والوں کے لیے نصیحت بنے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخرت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ایک دن ایسے آنے والا ہے جہاں آدمیوں کے نیک اعمال، انسانوں کے نیک اعمال تولے جائیں گے، وزن ہوں گے۔ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ جس کی نیکیاں وزنی نکل آئیں، جس کے نامہ اعمال اچھے نکل آئے، اخلاص سے بھرے ہوئے، اللہ کو راضی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو نیک عمل کیا ہوگا اس میں وزن بھی خوب ہوگا، اور جو نیک عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہوگا وہ وزن نہیں ہوگا، وہ خالی ہوگا، اس پر اجر بھی نہیں ہوگا۔ تو کل قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا، اعمال وزنی نکل آئے تو فاولئک هم المفلحون، یہ شخص کامیاب ہوگا۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کے اعمال، جس کا ترازو وزنی نہ نکلا، جس کے اعمال کھوٹے نکلے، جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں نکلی، فاولئک هم خسروا انفسهم، تو یہ شخص خسارے میں ہوگا، نقصان میں ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت دی، مسجود ملائکہ بنایا، فرشتوں کو حکم دیا کہ انسان کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم کو مانا، انسان کو سجدہ کیا۔ شیطان نے انسان کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ انا خیر من، میں تو اس انسان سے بہتر ہوں، اور بہتر ہونے کی وجہ کہنے لگا خلقتنی من نار، میں آگ سے بنا ہوں، وخلقتہ من طین، اور انسان کی پیدائش مٹی سے ہے، مٹی زمین پر جاتی ہے، آگ اوپر جاتی ہے، اس لیے میں اونچا ہوں، بڑا ہوں۔ اس شیطان کے اندر بڑائی آئی تو یہ راندہ درگاہ ہوا، آسمانوں سے نکالا گیا، ہمیشہ کے لیے اس پر اللہ کی طرف سے پھٹکار ہے، رسوائیاں ہیں، جہنمی ہے۔ اللہ نے فرمایا فاہبط منہا، نکل جاؤ آسمانوں سے، انت تکبر فیہا، تم نے تکبر کیا ہمارے سامنے، فاخرج انک من الصاغرین، تکبر کی وجہ سے تم ہمیشہ ذلیل اور رسوا ہوگے۔ تو تکبر نے ہی شیطان کو برباد کیا، اور یہی تکبر انسان کو بھی برباد کرتا ہے۔ انسان تکبر کرتا ہے کہ میں بڑا ہوں، اللہ کہتا ہے اب تو ذلیل اور رسوا ہو کر خوار ہوگا، چھوٹا دکھاؤں گا تجھے۔ آگے پھر شیطان کو جب اللہ نے راندہ درگار کر کے نکالا تو قسم کھائی کہ میں انسان کو ہر طریقے سے گمراہ کروں گا۔ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان نے قسم کھائی تھی کہ میں اس کو ہر طریقے سے گمراہ کروں گا اور اس کو غلط راستوں پر لگاؤں گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو کس طرح، جو اللہ کے سامنے اس نے قسم کھائی تھی، اس قسم کو پورا کرنے کے لیے کس طرح آدم علیہ السلام کو بہکایا اور کس طرح ان تک پہنچا اور ان کے سامنے جھوٹی جھوٹی قسمیں کھائیں اور ان کو ایک ایسے کام پر آمادہ کر دیا جس کام سے اللہ نے ان کو روکا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جب شیطان کے کہنے پر ایک ایسا کام کر گئے جس کے کرنے کے بعد ان کے جسم کا لباس اترنے لگا، تو کیونکہ فطرتاً ان کے اندر حیا تھی، حضرت آدم علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے حیا رکھی تھی، شرم رکھی تھی، اور وہی شرم اور حیا آدم علیہ السلام کی اولاد میں بھی ہے۔ جو حضرت آدم علیہ السلام کی سچی اور صحیح اولاد ہیں وہ تو شرم و حیا کو پسند کرتے ہیں، جسم سے لباس کے اترنے کو یا لباس کے کم ہونے کو یا بے حیائی والے لباس کے پہننے کو وہ برا محسوس کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے جب لباس اترنے لگا تو جنت کے درختوں کے بڑے بڑے پتے اپنے جسم پر لگا کر اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ تو اس شیطان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ تمہارا یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹے، لا یفتننکم الشیطان، یہ شیطان تمہیں کہیں گمراہ نہ کر دے، جس طرح اس نے تمہارے ابا حضرت آدم علیہ السلام پر حملہ کیا تھا، اور شیطان کا سب سے پہلے حملہ انسان کے لباس پر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لباس کو اس نے اتارا۔ فطرت، انسانی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ستر پوشی رکھی، ستر چھپانا۔ انسان کا جب ستر کہیں سے بھی اٹھتا ہے تو اس کو ایک طریقے سے برا اور شرمندگی اور شرم سی محسوس ہوتی ہے۔ مرد کا صحیح معنوں میں ستر جس کا چھپانا فرض ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، اور عورت کا ستر سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہے۔
اور حالت مجبوری میں اپنے گھر والوں کے سامنے تو چہرہ اور ہتھیلیاں کھولنے کی اجازت ہے، لیکن اس کے علاوہ باہر غیر محرموں کے سامنے اس کا صدر پورا جسم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر عورت نماز پڑھ رہی ہو اور نماز میں اس کے صدر کا کوئی حصہ کھل جائے، مثال پنڈلی کھل جائے، گدی کھل جائے، ہاتھ سے آستین اوپر تک چڑھ جائے، تو عورت کی نماز ہی نہیں ہوتی، کیونکہ عورت کے صدر کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے نماز میں بھی، ہر حالت میں۔ تو صدر پوشی یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے کہ انسان اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ میں اپنے جسم کو چھپاؤں، اور اللہ تعالیٰ نے اس لباس کو قرآن کریم میں بیان فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری، ہم نے تمہیں لباس دیا، کپڑے دیے تاکہ تم لباس اچھا پہنو اور اس لباس سے اپنے جسم کو چھپاؤ۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے، لیکن آج کے معاشرے میں بے حیا بنایا جا رہا ہے انسانوں کو، یعنی جو کام شیطان کا تھا وہ آج انسان کر رہے ہیں، اور ایسے لباس پہنے جاتے ہیں، بچوں کو پہنائے جاتے ہیں، خواتین بالخصوص ایسے لباس پہنتی ہیں جس میں ان کا جسم چھلک رہا ہو یا جسم دکھ رہا ہو، اور ان کو اس پر شرم اور حیا بھی نہیں آتی، جبکہ آدم کی اولاد کی فطرت میں اللہ نے حیا اور شرم رکھی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو حکم دیا کہ اسلام اچھے کھانے پینے سے منع نہیں کرتا، بلکہ اسراف سے اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں۔ اچھا کھاؤ پیو لیکن ضائع مت کرو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آؤ، نماز کو آؤ، تو اچھے کپڑے پہن کر آیا کرو۔ دنیا میں انسان کسی بڑی جگہ جاتا ہے، کسی بڑے ادارے میں جاتا ہے، تو اچھے سے اچھا لباس پہننے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے دربار سے بڑھ کر کوئی جگہ نہیں، اللہ کے گھر سے بڑھ کر کوئی اچھی جگہ نہیں، کوئی بہتر جگہ نہیں۔ ساری مرادیں اور مقاصد پورے ہونے کی جگہ مسجد ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں جب مسجد آیا کرو تو اچھا لباس پہن کر آیا کرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سنیں گے۔ اور فرمایا کہ جنت میں جانا متکبرین کے لیے جنت میں جانا ایسے ہی محال ہے جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا محال ہے۔ سوئی کا ناکہ جس میں دھاگا ڈلتا ہے کتنا باریک چھوٹا سا ہوتا ہے، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط۔ اللہ کہہ رہے ہیں جس طرح اونٹ اس سوئی کے باریک سے ناکے میں نہیں آ سکتا، اسی طرح متکبرین کا جنت میں داخل ہونا بھی محال ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل ہونے کے بعد اہل جنت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ان کے دلوں سے کینہ اور حسد اور آپس کی نفرتیں سب جنت سے باہر کر دی جائیں گی۔ جنت میں سب مل جل کر محبت سے رہیں گے۔ جنتیوں کا مزاج نہیں ہوگا کہ ایک دوسرے کی ترقیاں اور کامیابیاں اور اچھائیاں اور خوشیوں کو دیکھ کر جلیں، حسد کریں، یہ تو دنیا میں ہوتا ہے۔ دنیا میں انسان کو دیکھ کے جلتا ہے، حسد کرتا ہے، گڑتا ہے، اس کا پہننا اچھا کیوں، اس کا کھانا اچھا کیوں، اس پہ انسان جلتا ہے۔ لیکن جنت میں جانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزوں سے انسان کے سینے کو صاف کر دیں گے۔ وہ گھر آنا بڑا خوش نصیب ہے، اور وہ انسان دنیا میں ہی جنتی ہے جس کے اندر یہ خوبی ہو کہ وہ کسی کی ترقی کو دیکھ کے جلتا نہ ہو بلکہ خوش ہوتا ہو۔ یہ اہل جنت کی خوش عادت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ فرما رہے ہیں کہ جب اہل جنت میں چلے جائیں گے تو وہ کہیں گے وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، تو اہل جنت پکاریں گے اہل جہنم کی طرف، اور ان کی پکار، ان کی آواز اہل جہنم تک اللہ تعالیٰ پہنچائیں گے۔ اہل جنت جہنمیوں سے پوچھیں گے ما وعدنا ربنا حقا فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، دیکھو ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا دنیا میں کہ نیکی کی، تقوی کی، ایمان کی، اعمال صالحہ کی زندگی گزارو گے تو ضرور تمہیں جنت میں داخل کریں گے۔ تو اہل جنت جہنمیوں سے کہیں گے ہمارے رب نے تو وہ وعدہ پورا کر دیا اور ہمیں تو جنت میں داخل کر دیا، اب تم بتاؤ کہ دنیا میں تمہیں جن لوگوں نے دھوکے میں ڈالا تھا، شیطان نے تمہیں غلط راستے پہ لگایا تھا، کیا شیطان تمہارے کچھ کام آیا؟ تو اہل جنت کل قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد اہل جہنمیوں کی طرف آواز دے کر پکاریں گے کیا تمہاری بھی کوئی بات پوری ہوئی، جبکہ ہمارے رب نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا اور ہمیں جنت میں داخل کر دیا۔ جب جنتی جنت میں چلے آئیں گے تو ایک موقع ایسا آئے گا کہ جہنمی اہل جنت سے بہت قریب ہو جائیں گے، اور وہ قریب ہونے کے بعد اہل جنت سے کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، تھوڑی بہت ٹھنڈک ہمیں بھی دے دو، تھوڑا بہت ٹھنڈا پانی ہمیں بھی دے دو، تھوڑی جنت کی ہوا ہمیں بھی دے دو، ہم تو بہت تکلیف میں ہیں، ہمارے ساتھ کچھ مہربانی کرو۔
وہ جہنمی اہل جنت سے مدد چاہیں گے۔ اہل جنت ان سے کہیں گے جو چیز تم آج ہم سے ادھر مانگ رہے ہو یہ یہاں مانگنے کی نہیں ہے، یہ تو دنیا کے کام تھے۔ اگر تم دنیا میں نیک اعمال کرتے، نیکی کی زندگی، اعمال صالحہ، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتے تو تمہیں یہاں ہم سے نہیں مانگنا پڑتا۔ آج تم جو ہم سے مانگ رہے ہو ہم تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ تم نے دنیا کی زندگی کس کام میں گزاری؟ لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا، کھیل کود میں، تماشے میں، دنیاوی چکروں میں۔ آج کا انسان دنیا کے چکروں میں، کھیل کود میں، کمانے کھانے پینے میں اس طرح مصروف ہے کہ وہ آخرت سے غافل ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آخرت میں جس چیز کی ضرورت پڑے گی وہ نیک اعمال ہیں۔ جہنمی جنتیوں سے مدد مانگ رہے ہوں گے کہ ہمیں بھی تھوڑا بہت ٹھنڈا پانی پلا دو، ہمیں بھی کچھ جنت کی چیزیں کھلا دو، لیکن جنتی کہیں گے نہیں بھائی، ہم یہاں کچھ بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتے، تم اگر دنیا میں اپنے لیے کچھ کر کے آتے تو آج تمہیں ہم سے مانگنا نہیں پڑتا۔ آگے اللہ تعالیٰ حضرات انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں، تفصیل سے تقریباً 6 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، یا قومی اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، میری بات مانو، اللہ کی عبادت کرو۔ ان کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کو کہا لیس بی ضلالہ ولکن قول الملأ انا لنراک فی ضلال مبین، کہا کہ ہم تو آپ کو گمراہ دیکھتے ہیں۔ ایک نبی جو لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے والے ہیں، قوم ان کو کہہ رہی ہے آپ گمراہ ہیں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام تھے کہ اس قدر صبر و تحمل والے تھے، کہا کہ لیس بی ضلالہ، بھائی میں گمراہ نہیں ہوں۔ یہ نہیں کہا تم نے مجھے یہ گمراہ کہہ دیا، ایسی کوئی نہیں، بلکہ کہا میں گمراہ نہیں ہوں، ولکنی رسول، میں تو اللہ کا رسول ہوں، میں تو تمہیں گمراہیوں سے نکالنے آیا ہوں، تم مجھے گمراہ کہہ رہے ہو۔ لیکن قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، جھٹلایا۔ اللہ نے وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا، سب کے سب کو غرق کر دیا۔ آگے قوم ہود کا تذکرہ ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا اور کہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو، دنیا کے آنے کے مقصد کو پہچانو۔ قوم کے لوگوں نے کہا حضرت ہود علیہ السلام سے انا لنراک فی صفاحہ، آپ تو ہمیں بے وقوف، نادان، جاہل معلوم ہوتے ہیں۔ ایک نبی جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے وہ دنیا میں سب سے بڑا سمجھدار انسان ہوتا ہے۔ نبی وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ علم دیتے ہیں، جن کی اللہ تربیت کرتے ہیں۔ جس کی اللہ تربیت کرے وہ بے وقوف کیسے ہو سکتا ہے؟ قوم کے لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو بے وقوف کہہ دیا، لیکن حضرت علیہ السلام کا صبر تھا، تحمل تھا، کہا لیس بی صفاحہ، بھائی میں بے وقوف نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو اللہ کا رسول تمہیں ڈرانے آیا ہوں۔ لیکن قوم کے لوگوں نے ان کی بات نہ مانی، اللہ کی طرف سے عذاب آیا، اور بڑی طاقتور قوم تھی، اللہ نے سب کے سب کو ہلاک و برباد کر دیا۔ آگے قوم سمود کا ذکر ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، انہوں نے بھی ان کو جھٹلایا اور ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا۔ پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے۔ ایک بہت بڑے گناہ میں مبتلا تھے کہ اپنی جنسی خواہش بجائے عورتوں سے پورا کرنے کے مرد سے اپنی جنسی خواہش پورا کرتے تھے، یہ بہت بڑا جرم تھا۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کے ذریعے ان کو بہت سمجھایا کہ ایسا مت کرو، لیکن وہ باز نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب بھی بہت سخت دیا کہ پوری قوم کو آسمانوں پر اٹھا کر، ان کی پوری بستی سمیت آسمانوں پر اٹھا کر زمین پر پٹخا اور اوپر سے پتھر بھی برسائے، کیونکہ جرم بڑا خطرناک تھا، گناہ بڑا خطرناک تھا، اس لیے عذاب بھی بڑا سخت آیا۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے۔ اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول میں کمی بیشی مت کیا کرو، جس کا جو حق ہو اس کو پورا دیا کرو۔ یہ قوم حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا جو جرم تھا، یہ ناپ تول میں ڈنڈی مارا کرتے تھے، لوگوں کا حق مارا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، لیکن یہ کہنے لگے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہ دیکھو بھائی، نماز روزے کی باتیں ہم سے کیا کرو، اور یہ کام کاروبار اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہ بتایا کرو۔ جیسے آج کا مسلمان کہتا ہے کہ نماز میری اچھی ہے، روزہ میرا اچھا ہے، کام کاروبار میری مرضی، میں جیسا چاہوں جیسا کماؤں، حلال کماؤں حرام کماؤں، سود رشوت جو مرضی میں لوں، میری مرضی، نماز میری پوری ہے، ہر سال میں حج اور عمرہ بھی کر لیتا ہوں، اس لیے ضرورت نہیں ہے مجھے یہ سمجھانے کی۔ تو یہ بات حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی ان سے کہ بھائی نماز روزے کی بات کیا کرو،
حلال و حرام کی بات ہم سے نہ کیا کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے اور انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ کی طرف سے بہت سخت عذاب آیا اور یہ پوری قوم ہلاک ہوئی، برباد ہوئی۔ جرم کیا تھا کہ اپنے کام کاروبار میں حلال و حرام کی تمیز کو ختم کر دیا تھا۔ اللہ نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا، جبکہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے، جبکہ حضرت شعیب علیہ السلام کی اور بات ماننے کو تیار ہیں، لیکن سب کے ہوتے ہوئے حلال اور حرام کی تمیز نہیں تھی۔ اللہ نے پوری قوم کو اٹھا کے برباد اور ہلاک کر دیا۔ وجہ صرف یہ بنی کہ لقمہ حرام۔ آج کا مسلمان سب کچھ مانتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب مانتا ہے، لیکن اپنے کام کاروبار کو صحیح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کبھی کسی مفتی صاحب کے پاس آ کر بیٹھنے کو پوچھنے کو تیار نہیں ہے کہ میں جو کام کاروبار کر رہا ہوں، آیا یہ منافع، یہ پرافٹ صحیح آ رہا ہے، جائز ہے میرے لیے لینا یا ناجائز ہے؟ کیونکہ معلوم ہے پوچھیں گے تو منع کریں گے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، سود اور رشوت کے پیسے آپ اپنی طرف لے رہے ہیں اور اپنے پیٹ میں، اپنے بچوں کے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، لیکن پوچھتے نہیں ہیں۔ وجہ یہ کہ منع کر دیں گے، چھوڑنا پڑے گا، اور مال دولت کی محبت ایسی بسی ہوئی ہے کہ چھوڑنے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تفصیلی تذکرہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم فرعون کو اور بنی اسرائیلیوں کو اللہ کی طرف بلایا تو فرعون کو اپنی بادشاہت اور اپنی خدائی اور اپنی سرداری جاتے ہوئے نظر آئی۔ اس کو لگا کہ لوگ اگر موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آئے تو میری خدائی کا کیا ہوگا؟ تو اپنی خدائی کو بچانے کے لیے اس نے ایک دم سے یہ اعلان کر دیا اپنی قوم میں کہ یہ تو کوئی جادوگر ہے، تاکہ اپنی قوم کا ذہن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہٹا دیں اور جادوگروں پہ لگا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا اور قوم سے کہا کہ بھئی یہ جادوگر ہے، ہم اپنی قوم کے جادوگروں سے ان کا مقابلہ کرائیں گے۔ فرعون کے پاس بہت سارے جادوگر تھے۔ ایک دن مقابلے کا طے ہوا، بڑا میدان سجایا گیا، اس میدان میں جادوگر بھی اترے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اترے۔ اس پورے مقابلے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں کئیوں جگہ تفصیل سے، ترتیب سے بیان کیا ہے۔ یہاں بھی اللہ نے بڑی وسعت سے بیان کیا ہے۔ جب آپس میں جادوگر اترے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اترے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا پہلے تم اپنے جادو کا مظاہرہ کرو۔ چنانچہ انہوں نے رسیاں ڈالیں اور وہ ساری رسیاں دیکھتے ہی دیکھتے سانپ اور اژدہا بن گئیں۔ وقتی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈر سا بھی محسوس ہوا۔ اللہ نے ایک دم وحی کری کہ اے موسیٰ ڈرنا نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے یہ لاٹھی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا دیا ہوا معجزہ ہے، اس کو ڈالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اوحینا الی موسیٰ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اسی وقت وحی بھیجی، اوحینا وحی موسیٰ کی طرف، ان القی عصاک، اے موسیٰ جو تمہارے ہاتھ میں لاٹھی ہے ڈال دو اس کو۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو زمین پر پھینکا، وہ لاٹھی دیکھتے ایک دم اژدہا کی شکل اختیار کر گئی، اور وہ سانپ جو جادوگروں نے زمین میں پھیلائے تھے، وہ سانپ سارے کے سارے یہ لاٹھی اپنے اندر نکل گئی۔ وہ جادوگر اپنے فن کے ماہر تھے، ان کے اندر ضد نہیں تھی، تکبر نہیں تھا، بات کو سمجھنے کی صلاحیت تھی۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی معجزہ ہے۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے سانپ، ہماری رسیاں، ہمارا جادو کوئی ایک نکلے اور سارا اندر نکل لے؟ یہ جادو نہیں ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ واقعی کوئی اللہ کے نبی ہیں۔ تو جادوگروں نے اس بھرے میدان میں فرعون کی مخالفت کرتے ہوئے جو فرعون کی طرف سے آئے تھے کہا کہ آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ہم تو ایمان لا رہے ہیں۔ فرعون نے جو ایک میدان سجایا تھا اس کی ساری پلاننگ الٹی نکلی، پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہوا، یہ تو میرے تھے اور میرے مخالف ہو گئے۔ فرعون نے فوراً جادوگروں کو دھمکی دی، فرعون آمنتم بہ قبل ان لأقطعن ایدیکم وارجلکم، میں تم سب کو سولی چڑھاؤں گا، تم میری اجازت کے بغیر موسیٰ پر کیسے ایمان لائے، تمہاری جرت کیسے ہوئی، لأصلبنکم، تم سب کے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا۔ وہ جادوگروں نے کہا جب دل میں ایمان اتر جائے، جب دل میں ایک دفعہ اللہ کی محبت اتر جائے، جب دل میں ایک دفعہ قرآن کی محبت اتر جائے، جب دل میں دین اور ایمان کی روشنی اتر جائے، پھر ساری دنیا اور ساری تکلیفیں برداشت کرنا انسان کو گوارا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے جو مرضی چاہو جلا دو، مار دو، قتل کر دو، لیکن اب اللہ کی محبت اس سینے سے نہیں نکلے گی۔ فرعون نے بہت ساری دھمکیاں دی جادوگروں کو۔ جادوگروں نے کہا انا الی ربنا منقلبون، اب تو ہم ایمان لے آئے ہیں۔ وما تنقم منا، اور تمہیں جتنا مرضی انتقام لینا انتقام لے لو، ہم موسیٰ کے رب سے دعا کریں گے، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمیں فرعون کے مقابلے میں صبر عطا فرما۔ یہ
ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ ہم آپ کے پر جو ایمان لائے ہیں وہ ایمان چھوڑ دیں، آپ ہماری مدد فرما۔ تو یہ فرعون جو ایک میدان سجا کر سمجھ رہا تھا کہ میری بادشاہت اور میری خدائی چمکتی رہے گی، اللہ نے بھرے میدان میں فرعون ہی کو ذلیل کر دیا۔ پھر آگے بنی اسرائیلیوں کا تذکرہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل تھے، فرعون کی قوم قبطی تھی۔ بنی اسرائیلیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نجات دلائی۔ جب فرعون سے نجات مل گئی اور فرعون غرق ہو گیا، بنی اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کری کہ اللہ سے ہمارے لیے کوئی کتاب لائیں، اللہ سے ہمارے لیے کوئی کتاب لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کتاب کی درخواست کری کہ کوئی آسمانی کتاب دے دیں تاکہ میں بنی اسرائیلیوں کے سامنے وہ کتاب رکھ دوں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کے لیے آسمانی کتاب اتاری اور کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آسمانی کتاب لینے کے لیے گئے۔ پیچھے بنی اسرائیلیوں کے اندر بہت زیادہ شرارت بھی تھی اور بہت زیادہ مخالفت بھی تھی بنی اسرائیل یہودی قوم میں۔ شروع سے یہ قوم انبیاء علیہ السلام کو ستاتی رہی اور ان کی مخالفت کرتی رہی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ سے کتاب لینے گئے تھے ان کے لیے، اور یہ پیچھے شرک میں مبتلا ہو گئے۔ واپسی آنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت تکلیف ہوئی۔ اس کے بعد بنی اسرائیلیوں پر مختلف قسم کے اللہ کے عذابات آتے رہے، مختلف اللہ کے عذاب آئے۔ جب کوئی عذاب آتا، بنی اسرائیلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور کہتے یا موسیٰ ادع لنا، ہمارے لیے دعا کرو، اب ہم بالکل انسان بن جائیں گے، اب ہم اللہ کی مخالفت نہیں کریں گے، اب ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، دل میں نرمی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ یہ بنی اسرائیلی یہودی وعدہ کر رہے ہیں اب آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے کہ اے موسیٰ پھر یہ یہی حرکتیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے نہیں، ایک موقع دے دیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے وہ عذاب ہٹا دیتے۔ جیسے ہی عذاب ہٹتا، لئن کشفت عن الرجز فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل، جیسے ہی اللہ کا عذاب ہٹتا پھر دوبارہ مستی میں گناہوں میں، نافرمانیوں میں، اللہ کی نافرمانیوں میں پھر لگ جاتے تھے۔ تو یہ بنی اسرائیلیوں کی شروع سے فطرت ہے، انبیاء علیہ السلام کی مخالفت، اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی، جھوٹے وعدے کرنا، انبیاء علیہ السلام کو جھٹلانا، اللہ کو جھٹلانا، یہ بنی اسرائیلیوں کی شروع سے فطرت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان کر دیا ہے کہ تکبر کرنے والے اور زمین پر اکڑ کر چلنے والے ان کے دل قرآنی آیت کا اثر نہیں لیں گے، یعنی تکبر کی وجہ سے قرآنی آیتوں کے اثر سے یہ لوگ محروم رہیں گے۔ پھر آگے بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ وہ ہفتے کا دن، عبادت کا دن اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اس دن وہ مچھلی کا شکار نہیں کیا کریں۔ لیکن یہ بنی اسرائیل یہودی شروع سے ایک بد فطرت لوگ ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ اس دن مچھلی کا شکار تو نہیں کرتے تھے، سمندر اور دریاؤں کے کنارے انہوں نے چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے تھے۔ تو وہ کیا ہوتا کہ پانی جب چڑھتا تو وہ تالاب میں پانی آ جاتا خود سے اور مچھلیاں اس کے اندر آ کے پھنس جاتی تھیں، اور یہ اتوار والے دن جا کر مچھلیاں پکڑ لیا کرتے تھے۔ تو ان کو اس وقت کے نبی نے سمجھایا کہ تم یہ اللہ کے حکم کی مخالفت کیوں کر رہے ہو؟ جب اللہ نے شکار کرنے سے منع کیا کہ ہفتے کے دن عبادت کا دن ہے، شکار نہیں کرنا، تو یہ کہنے لگے ہم تو شکار نہیں کر رہے۔ تو کہا یہ شکار تو کرو، یہ کیا ہیلا بہانہ چلایا ہوا ہے تم نے کہ دریا کے کنارے چھوٹے چھوٹے تالاب اور حوض بنا دیے ہیں، پانی آتا ہے تو مچھلیاں اس کے اندر آ کے پھنس جاتی ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی اور اللہ کے حکم کو بدل دیا، چال چلائی۔ اللہ نے اس کا عذاب ان کو کیا دیا کہ یہ سب کے سب ان کو اللہ نے حکم دیا کہ بندر اور خنزیر کی شکلیں ہو گئیں، ان سب کی بندر اور خنزیر کی شکلیں ہو گئیں، اور اسی حالت میں ان لوگوں کی موت آئی۔ اسی کا تذکرہ ہے۔ پھر بنی اسرائیل کے ایک اہل علم کا تذکرہ ہے کہ اس نے دنیا کے مفاد کی خاطر اللہ کے احکامات کو تبدیل کرتا تھا، اللہ کے احکامات کو بدل کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اس پر ہم نے ایک عذاب دیا کہ اس کی زبان کتے کی طرح باہر لٹک گئی، ان تحمل علیہ فمثلہ کمثل الکلب، کتے کی طرح اس کی زبان ہو گئی اور کتے کی طرح وہ ہانپا کرتا تھا۔ یہ عذاب کس چیز کا تھا؟ اللہ کے احکامات کو بدل دینا، اللہ کے احکامات کو تبدیل کرنا یا اس کا مذاق اڑانا۔ آگے اللہ تعالیٰ میاں بیوی اور اس دیواجی زندگی کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ میاں بیوی کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ اللہ فرما رہے ہیں لیسکن الیہا، تاکہ بیوی شوہر
بیوی سے، یہ دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں۔ گھر کی زندگی میں اگر سکون ہے تو گھر جنت ہے، گھر کی زندگی میں اگر سکون نہیں ہے تو کتنا ہی بڑا گھر ہو، کتنا ہی بڑا ساز و سامان ہو، کتنے ہی عیش و آرام کا سامان ہو، تو وہ گھر جہنم ہے۔ پھر گھر کے افراد گھر میں نہیں رہتے بلکہ وہ ہوٹلوں میں بیٹھ کے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اپنا وقت گزارتے ہیں کہ گھر جائیں گے تو جھگڑے ہوں گے۔ تو گھر کی زندگی میں اصل سکون ہے، کوشش کرنی چاہیے اس گھر کی زندگی میں سکون ہو، اور سکون آتا ہے ایمانی زندگی سے، ایمان اور اعمال صالحہ سے۔ جب ایمان ہوگا، نیک اعمال ہوں گے تو میاں بیوی میں سکون ہوگا۔ جب گناہ کا ماحول ہوگا، اللہ کی نافرمانیاں ہوں گی، تو کتنا ہی چاہیں ہم کہ گھر میں سکون آ جائے، کبھی سکون گھر میں نہیں آئے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ دعوت اسلام یعنی دین کی دعوت دینے والوں کو آداب سکھا رہے ہیں کہ خذ العفو وامر بالعرف، کوئی تمہارے مزاج کے خلاف کوئی بات کیا کرے تو معاف کر دیا کرو، اچھی باتیں کہا کرو، اور جاہلوں سے اعراض کیا کرو، یعنی اگر کوئی تم سے بدتمیزی کر رہا ہو تو اس سے پیچھے ہٹ جایا کرو۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے آداب بیان فرما رہے ہیں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو تو خاموشی سے سنا کرو، غور سے سنا کرو، تلاوت قرآن کے درمیان باتیں مت کیا کرو، یہ بے ادبی ہے۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ الحمدللہ۔ صلی اللہ تعالیٰ نبی کریم۔